ان پر برائی کی گردش ہے. یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی گئی، اور یہ منافقوں کی بات. منافق جس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے اور جو ان کے باطل مقاصد ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان پر ایک برائی کی گردش چھائی رہتی تھی. 2 سے 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ان پہ برائی کی گردش، برائی کا ایک دائرہ ہے، اس میں وہ لپٹے ہوئے. تو یہ برائی ان کی اختیار کردہ تھی، ٹوٹلی مکمل طور پہ ان کی اختیار کردہ تھی. اس لیے ان کے لیے صرف عذاب ہی عذاب تھا، اس میں لعنت ہی لعنت. اور اسی لیے اللہ نے ان پر غضب بھی فرمایا اور ان پر لعنت بھی فرمایا. تو منافق یا کافر پہ جو برائی کا دائرہ ہوتا ہے وہ اس کا مکمل اختیاری ہوتا ہے. اور اس وقت ہم مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اس امت کا جو معاملہ چل رہا ہے آج کے حالات کے پیش نظر پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک میں، تو ہم بھی اس آیت کے مصداق بن گئے. ہم بھی مصداق ہو گئے بدقسمتی سے. اور یہ آیت اور یہ کلمات ہمارے اوپر بھی صادق آ رہے ہیں. اس میں ہمارا اختیاری بھی، اور جتنا اختیاری ہے اتنے ہم قصوروار ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پہ مسلط بھی ہے. اس میں ہم مجبور ہو گئے. اس مجبوری کو بندہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. تو اختیاری بھی ہے اور اجباری بھی ہے. مگر بہرحال دائرۃ السوء، برائی کی ایک گردش ہے جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ ہمارے اوپر، ہمارے اجتماعی وجود پر اس طرح لپٹ گئی ہے کہ اس سے نکل سکنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اس برائی کے اس ریپ کے اندر ہم اس طریقے سے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں اور اس پہ برباد ہو رہے ہیں، نقصان جھیل رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اذیتیں سہ رہے ہیں، اور بہت اس سے بھی بڑے بڑے نقصانات. ہمارے دین کا نقصان جو اسے پہنچ رہا ہے، ہمارے نظریے پہ کو نقصان جو پہنچ رہا ہے، ہمارے کلچر کو جو تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، یہ سب اس وقت ایک رسک ہے، بڑے خطرے سے دو چار، بہت کچھ نقصان بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ دائرۃ السوء ہے نا. اس وقت مسلمانوں پر 3 حوالوں سے، 3 طرف سے بہت سنگین یلغار ہو رہی ہے. 3 حوالوں، 3 ڈائمینشنل اٹیک ہے اس وقت ہمارے اوپر. ایک تو آئیڈیالوجیکل اٹیک ہے، مذہبی سطح پر، دینی سطح پر، نظریاتی سطح پر ہم پہ حملہ ہے، جس میں ہمارے دین کو، مذہب کو، عقیدے کو، اس کو نشانہ بنایا جا رہا بہت خطرناک طریقے سے. اور دوسرا کلچرل اٹیک ہو رہا ہے. ہماری ثقافت، ہماری روایات، ہماری تہذیب، اس کو پامال کیا جا رہا، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ حملہ. یہ دوسری جہت ہے. اور تیسرا اسٹیٹ کی سطح پر، ریاست کی سطح پر ہمارے اوپر اس وقت
بیرونی طاقتوں نے یلغار مچا رکھی اور وہ ہمیں اسٹیٹ کی سطح پر تباہ کرنے پہ تلے ہوئے، ہماری ریاستوں کو ناکام بنا کے، ان کو ڈیفیوز کر کے، ان کو تحلیل کر کے، ان کو فیل کر کے، اور وہ جو پاور آف اسٹرکچر ہے آپ کے پاس، وہ آپ کے ہاتھ سے لے کر کے آپ کو تہس نہس کر دے، منتشر کر دے، ڈس انٹیگریٹڈ حالت میں آپ کو لے جا کر چھوڑ دے۔ یہ ہے اس وقت 3 جہتوں سے ہونے والا ہم پر حملہ، اور اس میں ہمیں اس امت کو اتنے بڑے بڑے صدمے اور اتنے بڑے بڑے نقصانات پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں کہ ان کا ازالہ اور ان کا تدارک شاید صدیوں کا عمل ہوگا، اور ہمیں اس پر بہت کچھ محنت اور توجہ کرنی پڑے گی۔ اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اس وقت وہ حال، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے، پڑا جس سے جوکھوں میں چھوٹا بڑا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی، جو سوتے ہیں مست خواب گراں ہیں، جو سوتے ہیں مست خواب گراں ہیں، جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زنا ہے۔ یہ حال ہے، پورا لکشہ یہ ہے۔ تو یہ امت کی اس وقت سچویشن جیسے کوئی جہاز گرداب میں موج میں سمندر کے بیچ میں پھنس چکا ہو اور بچنے کے کوئی آثار نہ ہو، کنارہ بھی دور ہے، طوفان بھی آ گیا ہے اور ہچکولے پڑ گئے۔ ہمارے آئیڈیا کو، ہمارے آئیڈیاز کو، ہماری آئیڈیالوجی کو، ہمارے نظریات کو، ہمارے عقائد کو خطرہ دو چار۔ دین کا مذاق اڑانے کے لیے مغرب نے اپنے سارے عوامل متحرک کر دیے ہیں، اس کے لیے پتہ نہیں کس کس سطح پہ کیمپین چلا دی۔ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے دنیا کی دولت صرف کی جا رہی ہے، اس کے لیے سیاسی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اس کے لیے ایجنٹ پالے جا رہے ہیں، اس کے لیے اسلامی ممالک کے اندر کافرانہ سوچ رکھنے والے لوگ، الحاد و بے دینی کے نظر سے دیکھنے والے لوگوں کی پرورش ہو رہی، ہر شعبے میں ملحد پیدا کیے جا رہے ہیں، بے دین پیدا کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ان شعبوں میں جن کا عوام سے براہ راست رابطہ ہے، اور جہاں سے دین نکل کر آ سکتا ہے، جہاں سے اصلاح ہو سکتی ہے، ان کو سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کا اعتبار ختم کیا جا رہا ہے، قرآن حدیث کے ساتھ رشتہ و تعلق کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب ایجوکیشن یہ نسلوں کی پیدائش کا ذریعہ ہے، یہ نئی جنریشن کو بنانے سنوارنے کا سب سے بڑا راستہ ہے ہمارے پاس۔ تعلیمی ادارے یہ ہماری نئی جنریشن کی جائے ولادت، یہ ہمارے مستقبل کی جائے ولادت۔ وہاں جو چیزیں اب داخل ہو چکی لیکچروں میں، تعلیم میں، سبجیکٹس میں، سوچ میں، فکر میں، وہ اسلام کے بالکل اینٹی چل رہے ہیں۔ میڈیا یہ پوری قوم کو ایک ہی لمحے میں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور تمام ذہنوں پہ چھا جاتا ہے، وہاں پر اس قسم کے
اس قسم کی لوگ بٹھا دیے گئے اور اس کو اس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ذہنوں میں زہر کھلتا رہے، اسلام کے خلاف لوگوں کے اندر زہر پیدا ہوتا رہے، مذہبی عقائد کا، نظریات کا مذاق اڑتا رہے، گاہے بگاہے لیکچر، تقریریں، گفتگو، ٹیبل ٹاک، تجزیے، تبصرے، یہ آپ دیکھتے رہتے۔ سوشل میڈیا جس پر کوئی لگام نہیں، کوئی بین نہیں، کوئی پیمرا اس کے اوپر نہیں، کوئی پابندی نہیں، وہ بالکل آزاد، اس پہ جو آدمی چاہے جہاں سے چاہے اپنی ایک چیز کو پوسٹ کرے اور لوگوں کے عقیدے پہ حملہ کر دے۔ وہ چاہے اللہ رب العالمین کی شان میں بکواس کرے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، چاہے انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیوں کا مذاق اڑائے، چاہے وہ تاریخ اسلام کو برا بھلا کہے، ہماری دینی مذہبی شخصیات کو وہ جو چاہے کہتا پھر۔ بیرونی دنیا تو خیر ہے ہی ہمارے خلاف، اور وہ تو ہماری دشمن ہے جو ہمارے دین سے متفق نہیں ہے، لیکن زیادہ خطرناک پہلو تو یہ ہے کہ یہ باہر کے دشمن نے اندر کے دشمن کو جنم دے دیا، باہر کے ملحد نے اندر کے ملحد کو جنم دے دیا ہے۔ اب بیرونی دنیا کا الحاد و بے دینی، اس سے تو ہم لڑ ہی رہے تھے، ہمارے اپنے اندر سے الحاد و بے دینی کی ہوائیں چلنے لگی، اور کبھی کوئی کسی حوالے سے، کبھی کسی ویب سائٹ بنا کے اس کے اوپر کس طریقے سے اسلام کی مقدس ہستیوں پر کے اعتراض کیے گئے، بلکہ اعتراض کیا، نازیبہ حملے، رقیق حملے، انتہائی غیر مہذب انداز میں خدا رسول کا ذکر کیا جانا، یہ گویا کہ ایک بہت بڑا حملہ ہے، یہ بہت بڑا حملہ، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اتنے مسلمانوں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑا بھیانک مذاق، ان کی بہت بڑی توہین، اور یہ کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہے۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت، اسلام جو سب سے بڑی سچائی، جس کی ایک بہت شاندار تاریخ، اور اس ہستی، وہ ہستی کہ جس کے آنے سے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا ہو گیا، وہ ہستی اور وہ ذات جس کی عظمت سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن، وہ جس نے دنیا کو دور جاہلیت سے نکال کر دور علم کے اندر داخل کیا، وہ جس نے عقلوں کو آزادی دلائی، وہ جس نے انسانیت کی عظمت کو کے راز کو بحال کر دیا، وہ جس نے انسان کو مساوات دے دی، عالمگیر عدل عطا فرما دیا، بے لاگ انصاف کا راستہ دکھا دیا، وہ جس نے بندوں کی غلامی سے چھڑا کے خدا کی عبادت میں لگا دیا، اللہ کا بندہ بنا دیا، وہ جس نے ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز اٹھائی، وہ جس نے جھوٹ کا راستہ بند کیا، وہ جس نے ایمان و نفاق میں فرق بتایا، وہ جس نے اپنے اور پرائے کا فرق سمجھایا، وہ جس نے انسان کے لیے حقیقی شرف، بزرگی اور فضیلت کا راستہ بتایا، وہ جس نے بھٹکتی بہکتی گمراہیوں کے بل کھاتی ہوئی انسانیت کی کشتی کو ایسے منجدار پہ سوار کر دیا کہ جہاں سے ساحل تک پہنچنا آسان ہوا، وہ جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اس کے بعد تو پھر علم ملا، عقل ملی، حقیقی آزادی ملی، انصاف ملا، عدل ملا، اس کے بعد تو روشنی ملی، اس کے بعد تو مغرب و مشرق نے ترقی کے راستے دیکھے۔ اس ہستی کے بارے میں نازیبہ کلمات، اس کی شان میں گستاخی، اس ذات کی بے ادبی، یہ بھلا یہ صرف مسلمانوں ہی کے تقدس پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے تقدس پہ حملہ ہے۔ یہ ہمارے دین و ایمان کے تقدس پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو پامال کیا گیا، انسانی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے ضرورت ہے عالم اسلام کو غور کرنے کی کہ یہ الحاد و بے دینی جو باہر سے اندر ہمارے آ کے اب جڑ پکڑتی ہے، اس کا راستہ کیسے روکا جائے۔ مسلم حکمرانوں کو، سربراہان مملکت کو اس کے لیے پالیسی بنانی ہوگی۔
یہ ہمارے لیے فرض ہے، لازم ہے، یہ ہماری دنیا بھی ہے اور ہماری آخرت بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر ہماری آئیڈیالوجی محفوظ نہیں رہے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق صحیح اس طریقے سے استوار نہیں رہے گا تو ہمارے لیے دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور امت ہونے کی حیثیت سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں باقی رکھ سکے۔ ہمارے لیے اس حیثیت سے کھڑا رہنا، قائم رہنا، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائڈ کروانا یہ ناممکن ہے، اس کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اس لیے کہ از رسالت دین ما آئین ما، از رسالت در جہاں تکوین ما، رسالت سے ہمارا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا آئین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہمارا وجود ہے دنیا میں۔ از رسالت صد ہزار ماں یکست، جزو ماں از جزو لا ینفکست، اسی ہستی کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لاکھوں ایک ہو جاتے ہیں، ہم ایک امت بن جاتے ہیں، اور اسی ذات کی وجہ سے ہمارا ہر جز ناقابل تقسیم ہوتا ہے، ایک وجود میں ڈھل جاتا ہے اور ایک امت بن جاتا ہے۔ تو جو کچھ ہے ہمارا تشخص، ہماری پہچان، وہ اسی ذات کی وجہ سے ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آپ ہی کے ساتھ وفا کرنے والے ایک امت ہے، اور آپ سے وفا نہ کرنے والے وہ اس امت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آئیڈیالوجیکل لیول پر، اس نظریاتی سطح پر، عقیدے کی سطح پر، خدا و رسول کے معاملات کی سطح پر جو اٹیک ہو رہا ہے یہ سب سے زیادہ سیریس اٹیک ہے، سب سے زیادہ خطرناک حملہ ہے۔ اور اس حوالے سے یہ حملے اتنے خطرناک ہیں کہ ہمارا وجود ہی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مغرب کی یہ سازش اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ چلنے والی کیمپین اور اس طرح کی خلاف اسلام باتیں، اسلام کے خلاف یہ اعتراضات، یہ تحقیر آمیز قسم کے بیانات، ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ان کا بائیکاٹ، ایسی ویب سائٹس پر پابندی لگائیں، انہیں روکیں، بلاک کریں، انہیں اپنے بچوں کو بچائیں، اور جہاں جہاں جس کا اختیار کام کرے وہاں وہاں اس کا راستہ روکا جائے، بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے شعوری طور پہ اپنے بچوں کو تیار کیا جائے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، اپنی نسلوں کو بتایا جائے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جس طرح کہ اگر ماں باپ پر حملہ ہو، خاندان پہ حملہ ہو، آپ کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو، آپ کے خاندان کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو، تو آپ سب کو جمع کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہمیں اپنی عزت و حرمت کو کیسے بچانا ہے۔ تو خدا اور رسول کے ناموس پر اگر حملہ ہو تو ہمیں بچوں کو اس بات کا شعور دینا ہوگا کہ اس وقت ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مقابلہ کم از کم اس سطح پہ کرنا ہوگا، اس سطح پہ کرنا ہوگا۔ اللہ۔ اس کے بعد دوسری لڑائی جو ہم پہ مسلط ہے، دوسری الغار، وہ ثقافتی الغار ہے۔ یہ دوسری سائڈ سے ایک اور اینگل سے حملہ ہے ثقافت پر۔ اس میں بھی یہی میڈیا، یہی سوشل میڈیا، یہی اخبار، رسائل، کمیونیکیشن کے ذرائع، اور پھر دنیا کے مالیاتی ادارے اور تمام بین الاقوامی طاقتیں اور تہذیبیں، اس میں بھی پوری طرح چاق و چوبند ہیں، اور ہمارے خلاف محض آرا ہیں، صف آرا ہیں۔ ہمارے کلچر کو بہت پہلے سے نقصان پہنچایا گیا اور اب اس کو بالکل خاک کیا جا رہا ہے، ہماری تہذیب کو ملیح میٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاکیزہ کلچر میں جو کھڑا ہے کچھ اصولوں پر، اب تو یہ بحث ہونے لگی کہ اسلام کا کوئی کلچر بھی ہے یا نہیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ۔ اسلام ایز سچ کوئی کلچر نہیں دیتا
یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی مخصوص پہناوا دے، کوئی مخصوص رنگ دے، کوئی مخصوص لباس میں جکڑ دے، کیونکہ بین الاقوامی دین اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تنگیوں کو گوارا نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے، لیکن اسلام کلچر کی سطح پر، تہذیب کی سطح پر ایسی بنیادیں ضرور دیتا ہے جس سے مسلمانوں کا ایک کلچر قائم ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی تہذیب کے خط و خال واضح ہو سکتے ہیں، وہ اپنے علاقائی ضرورتوں کے تحت، موسمی تغیرات کے تحت، مختلف تبدیلیوں کے تحت جس طرح کی ڈریسنگ کریں، کپڑا پہنیں، لباس اختیار کریں، رہائش اختیار کریں، گاڑی رکھیں اور دیگر ذرائع و وسائل سے استفادہ کریں، لیکن اس سارے عمل کے درمیان، ان تمام تغیرات کے بیچ اسلام کی تہذیب اور ثقافت کے کچھ پولز ہیں، کچھ پلرز ہیں جو کھڑے ہوں گے، پولز کھڑے ہیں اور جن کے درمیان آپ کو رہنا ہے، پلرز کھڑے ہیں جس کے اوپر آپ کو قائم رہنا ہے، اور اپنا جو کچھ بھی تغیرات و تبدیلیاں ہیں اس کے دائرے کے اندر رہ کر کے ان کو برتنا ہے۔ اسلام جس قسم کی تہذیب اور سچائی کی بات تہذیب اور ثقافت کی بات کرتا ہے، وہ سچائی کے اصولوں پر قائم ہوگی، اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فکر پائی جانی چاہیے، اس کے اندر حیاداری ہونی چاہیے، اس کے اندر ادب ہونا چاہیے، بڑے چھوٹے کی تمیز ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا لحاظ ہونا چاہیے، آپس میں مسلمانوں میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، اس میں جو آپ کے رشتہ داریاں ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے، گھر کا نظام مضبوط ہونا چاہیے، میاں بیوی کے تعلقات ان کے تمام تر ذمہ داریوں، ان کے فرائض اور ان کے حقوق کے ساتھ بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونا چاہیے، معاشرے کے ایک مضبوط یونٹ کے طور پر، جسے قرآن نے محسنین غیر مسافحین کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے کہ وقت گزاری کا کام نہیں ہوگا، ایک چھت کے نیچے یہ رشتہ، یہ تعلق اتنے مضبوط عہد و پیمان کے ساتھ کھڑا ہو جیسے کوئی قلعہ کھڑا کیا گیا ہے، قلعہ کا لفظ بولا گیا ہے، جیسے تم قلعے میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہو، اس طرح میاں بیوی کا رشتہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوگا، ٹیمپوریری نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کے کلچرل پلرز ہیں، اسلام کے کلچرل پلرز ہیں، اس میں گفتار بھی ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں یہاں تک کہتی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو، بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو، کسی کے ساتھ پیش آؤ تو کس طرح پیش آؤ، مسکرانے کا طریقہ تک جس دین میں ہمیں بتا دیا گیا، جس کے اندر ہمیں لوگوں سے بات کرنے، لوگوں سے ڈیلنگ کرنے کے سارے آداب بتا دیے گئے، گھر میں اجازت لے کر آنے تک کی ہدایت قرآن میں موجود ہے، گھروں میں اجازت لے کر آؤ، یہ سب کیا ہے؟ اب بھی کوئی نادان یہ کہے گا کہ اسلام میں کوئی ثقافت نہیں ہے، اسلام کا کوئی کلچر نہیں، نادانی ہے بہت بڑی۔ یہ دراصل ان کے دماغوں کا فساد ہے، وہ ایک آزادی چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں آوارگی ہے، وہ مغرب زدہ ذہنیت کے مالک ہیں، وہ تہذیب مغرب کے اسیر ہو چکے ہیں، اس پہ فدا ہو چکے ہیں، ان کی بے حیائیاں ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہیں، حیوانیت راسخ ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے دماغوں میں جو یہ بات کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مغرب کی حیوانیت ہمارے یہاں نافذ ہو، ان کی طرح آزادی ملے لوگوں کو، اور لوگ جو چاہیں کرتے پھریں، عیاشیاں کریں، آزادی کے ساتھ رہیں، بے حیائیاں کریں، بے غیرتی اپنائیں، بچیوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، لوگ جس طرح چاہیں اپنی سوسائٹی بنائیں، یہ بے حیا لوگوں کی سوچ ہے۔ بدقسمتی سے جو میڈیا کے ذریعے سے، نام نہاد اسکالروں کے ذریعے سے، اور ہمارے نام نہاد لیڈروں، حکمرانوں اور دیگر سیاسی اور دیگر لیڈروں کے ذریعے سے یہ اس کو باقاعدہ ترویج دی جا رہی ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ کسی آگ لگی ہے لوگوں کے تن بدن میں، جب ہماری ایک ہائی کورٹ نے ویلنٹائن ڈے جیسی ایک منحوس روایت ہے، سلسلہ آوارگی
اور حیوانی آزادی کی یہ روایت جو مغرب سے امپورٹ کر کے نافذ کرنے والوں نے اس پہ پابندی لگائی تو آگ لگ گئی. اس پہ باقاعدہ اداریے لکھ کے جا رہے ہیں. بتائیے کیسے کیسے اخبار، ڈان پیپر کا اداریہ پڑھیے، اس کے اوپر ان کا تبصرہ پڑھیے ذرا، اور اخباروں کی ذرا دیکھیے حالت کیسی آگ لگی ہے. جیسے کہ ان کا دین ایمان چھن گیا، جیسے ان کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو گیا، جیسے کوئی تاریخ بدل گئی. یہاں لوگ کھلے عام ہماری تہذیب کے بارے میں لب کشائی کریں، اخباروں میں میڈیا پہ محمد بن قاسم کو گالیاں دیں، محمود غزنوی کی توہین کریں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا مذاق اڑائیں. ان کو آگ نہیں لگتی، انہیں برا نہیں لگتا. وہاں ہمارے محسنوں کی توہین ہوتی رہے، ان کا مذاق اڑتا رہے. وہ جن کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئیں، ایک زمانہ جو دنیا کو کیا کچھ دے گئے، مگر ان کا بغض دیکھیے، ان کی مغرب پرستی دیکھیے، مغرب کی اندھی تقلید کا حال دیکھیں کہ مغرب کی ایک قدر اور وہاں کی تہذیب و ثقافت کی ایک مثال کے اوپر اور اس کے ایک ماڈل پہ پابندی لگی، بین لگا تو تن بدن جل اٹھا، برداشت نہیں ہوا. اور مسلمانوں کی 14 سالہ تاریخ پر حملہ ہوتا رہے. یہی اخبار ہیں، چھاپتے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اسے اپنا انٹیلیکچوئلزم بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا فکری سرمایہ ہے جو اسلام کے اپوزٹ جا رہا ہے اور دین کے مذاق اڑانے کا باعث بن رہا ہے، ثقافت اور کلچر کو تباہ و برباد کر رہا ہے. عدالت نے بہت بڑا کام کیا، ضروری تھا، بہت دیر سے کیا، بہت پہلے ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر پھر ایسے ایسے خوبصورت جملے اب اس فحاشی اور بے حیائی کو چھپانے کے لیے کہ اسلام تو محبت کا دائی ہے. یہ مولوی لوگ محبت کے دشمن ہو گئے، یہ پیار محبت کے خلاف ہو گئے. ایک خوشی ہے لوگوں کو ملی ہے وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کی خوشی وہ چھین لینا چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کس قسم کی محبتوں کو فروغ دیا جاتا ہے نام لے کے. محبتوں کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا، اسلام تو قتل نہیں ہو سکتا. محبتوں کا تو راز اسلام نے سکھایا ہے. دنیا کو محبت کرنا اسلام نے سکھایا ہے. مغرب نے تو صرف نفرت پھیلائی ہے. آج امریکہ کا، دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل آدمی، امریکہ کا صدر، سب سے بڑی نفرت کی علامت ہے، سب سے بڑی نفرت کی علامت ہے. دنیا میں نفرت بانٹی ہے لوگوں نے، محبت تو صرف محبوب خدا نے بانٹی تھی، محبت والے آقا نے بانٹی ہے. وہ جسے اللہ نے محبت کی خمیر سے بنایا تھا، محبوب پیدا کیا تھا، اپنی محبتوں کی بارش جس پہ برسائی، پھر اسے اپنا ہی نہیں ساری کائنات کا محبوب بنایا، ذرے ذرے کا محبوب بنایا. محبت تو وہ لے کر آئے تھے، تم ان کے دین میں محبت باہر سے لا کے بھر رہے ہو. اقبال کی وہ بات وہ یہاں محسوس ہوتی ہے جو اقبال نے اندیشے کا اظہار کیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آواز آئے تجدید، مشرق میں نہ ہو تقلید فرنگی کا بہانہ. یہ محبت تم دراصل یہ امپورٹڈ محبتیں پھیلا رہے ہو. اس محبت میں محبت نہیں ہے. اس محبت کے اندر ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ہماری حیاداری، ہماری شرم و حیا کے خلاف بہت بڑی نفرت چھپی ہوئی ہے. یہ اس کی نفرت پہ مبنی ہے یہ محبت، کہ ختم ہو جائے یہ کلچر، چلا جائے حیا کا درس، نہ رہے کوئی ادب، بچے بچی آزاد ہوں، محبت کے نام پر، ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو چاہیں کرتے پھریں، جائز ناجائز تعلقات کا فرق ختم کر دو. یہ ہے وہ محبت جو یہاں پر پریویل کی جا رہی ہے، جس کو رائج کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر فریب دیا جا رہا ہے. یہ محبت بھی محبت نہیں ہے. اسلام کو ایسی کثیف، آلودہ، اس قسم کی غلیظ محبتوں کی حاجت نہیں. دین پہ چلنے والے کبھی محبت کے پیاسے نہیں ہو سکتے. خدا رسول سے محبت کرنے والوں کے پاس نفرت کا کام ہی نہیں ہوتا. ان سے محبت کر کے دیکھو، پھر تم دنیا کو محبت بانٹنے والے بن جاؤ گے. محبتیں یہاں سے دنیا کو بانٹ کر وہاں پہنچاؤ، یہاں سے وہاں پہنچاؤ. وہاں کی یہ جھوٹی محبتیں اور حیوانی محبتیں اور کثافت زدہ محبتیں
اور آلودہ اور غلیظ محبتیں، اس قسم کی محبتیں بے لگام جب اس معاشرے میں پھیلائی جائیں گی تو معاشرہ ایک قسم کی جنسی انارکی میں چلا جائے گا. یہاں پر حیوانیت کا کلچر عام ہو جائے گا، یہاں ادب ختم ہو جائے گا، حیا مٹ جائے گی. ہمارے گھروں کا بنا ہوا مضبوط نظام، اسٹرکچر، میاں بیوی کا مضبوط رشتہ، بچوں اور اولاد کے ساتھ ایک پاکیزہ تعلق، مضبوط تعلق، ماں باپ کے ساتھ احترام پر مشتمل ایک گھرانہ، بھائی بہنوں کے ساتھ دوستی، پیار، محبت، اخوت کے اوپر قائم ایک گھر، یہ سب ٹوٹنے لگے گا، اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، یہ نظام ہل جائے گا، جیسا کہ مغرب میں یہ سب کچھ برباد ہو چکا. تو اس لیے ہماری ثقافت پر حملہ، یہ ہے دوسرا حملہ جو اس وقت ہم پر ہو رہا ہے. اور تیسرا حملہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ریاست کی سطح پر حملہ، کہ پاور اسٹرکچر کو تباہ کر دو. پاور اسٹرکچر مسلمانوں کا اب گو کہ سب الگ الگ بانٹے جا چکے، اور مختلف ممالک میں ہمارا وجود قائم تھا، اور وہیں رہ کر کچھ ترقی کرتے، آگے بڑھتے، کچھ طاقت پاتے. کچھ لوگ آگے بڑھ چکے، کچھ لوگ بہت آگے نکل گئے. پاکستان ان آگے نکل جانے والوں میں سے ایک ملک ہے جس میں ایٹمی طاقت جس نے حاصل کر لی، اور بہترین ایٹمی دفاعی طاقت پاکستان حاصل کر چکا، اور ایک زبردست قسم کی فورس، طاقتور اور انتہائی سکلڈ، نہایت تربیت یافتہ فوج، دنیا کی بہترین آرمی، بہترین طاقت پاکستان کے پاس موجود ہے. انتہائی صلاحیت والی مہارت پاکستان کے پاس موجود ہے. ہماری بارڈروں پر اس قسم کی اعلیٰ ماہر باصلاحیت فورس لگی ہوئی ہے. ہماری اکوپمنٹس تیار ہیں اور ہر وقت ڈیولپنگ کی پوزیشن میں ہیں. ہم اس میں بالکل ذرا پرگزاشت کے قائل نہیں. ہم نے اپنے دشمن، اپنے پڑوسی دشمن کو بتا دیا ہر موقع پر کہ ہمیں چھیڑنے کی قیمت یہ تمہیں بہت بھاری پڑ سکتی ہے. ہمارے پاس اتنی تیاری موجود ہے. پاکستان کی دفاعی طاقت ہے. یہ طاقت کہیں دفاعی طاقت ہے، کہیں ہمارے پاس مضبوط معاشی طاقت، کہیں ہمارے پاس تیل کی قوت تھی، اور ویسے افرادی قوت کے لحاظ سے بھی ہم ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑی افرادی قوت ہے جو دنیا کے بہت سے ممالک جس سے محروم ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا ایک حجم ہے، ہمارا ایک وزن ہے، ہمارا ایک معیار ہے. ایشیا سے، یہاں سے مسائل مکران سے لے کے خراسان تک، اور وہاں سے وسط ایشیا تک یہ پھیلی ہوئی اسلامی ریاستیں، یہ پورا خطہ، یہ اسلامی ریاستوں سے پٹا ہوا یہ پورا علاقہ دنیا کے دلوں میں ہول پیدا کر رہا ہے، دہشت پیدا کر رہا ہے کہ یہ کیوں کھڑے ہیں، یہ ملک کیوں قائم ہیں، یہ ریاستیں کیوں موجود ہیں. کہیں یہاں سے پھر کوئی ہمارے لیے خطرہ پیدا نہ ہو جائے. تو صلیبی جنگوں کا نعرہ لگا کر کے صلیبیت زدہ ذہن پھر اٹھا امریکہ سے، یورپ سے، اور اس نے ہمارے مشرق و مغرب پہ حملہ کیا ہے، اور ریاستی سطح پر کتنے ممالک کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے وہ تیسرا اور خطرناک ترین حملہ جو ہم پر ہوا ہے. اس کے اندر افغانستان تباہ ہو چکا، اس کے اندر عراق تباہ ہو چکا، اس میں لیبیا تباہ ہو چکا ہے، شام تباہ ہو چکا ہے، بوسنیا تباہ ہو چکا ہے، چیچنیا تباہ ہو چکا ہے. ایک عرصے سے یہ جنگ جاری ہے، اور پہلے تو آزاد ہونے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور جو آزاد ہیں پھر ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، انہیں ڈیمولش کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے عراق کی ایک بہت بڑی فوج تباہ و برباد کر دی گئی، وہاں کے ذرائع وسائل پہ قبضہ ہو چکا. شام میں لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کر دیا گیا. عراق میں کم و بیش 10 لاکھ مسلمان شہید ہو چکا. لیبیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جا چکے. مصر کے اندر ہزاروں لوگ مارے جا چکے. افغانستان کے اندر ہزاروں لوگ مارے جا چکے. اب اس کے بعد ان طاغوتی طاقتوں کا نشانہ پاکستان ہے. پاکستان کو بھی ایک ریاست، ایک اسٹیٹ کی سطح پر کھڑا نہ رہنے دیا جائے.
اس کو بھی تباہ کیا جائے۔ لہذا اس حوالے سے بھی ہم پر ہر طرح کے حملے اور اٹیک ہو رہے ہیں۔ پہلی دو یلغاروں کے باوجود آئیڈیالوجیکل سطح پر بھی اور کلچرل سطح پر بھی ہم زبردست طریقے سے نشانہ بن چکے، اور وہاں سے ہم بہت کچھ کھوکھلے ہو چکے اور ہماری بنیادیں ہلائی گئی ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دین اور ثقافت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود فزیکل سطح پر، اب اسٹیٹ کی سطح پر، فزیکل سطح پر یہاں پر آ کر پھر ہمیں ابھی اندرونی طور پر اس طرح کے خطرات پیش آ رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ دیکھتے آ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے اندر پیدا کیے گئے، ہمارے باہر سرحدوں سے پار وہاں محفوظ ٹھکانے بنائے گئے ہیں۔ یہ راز بالکل کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ یہ دہشت گردی، یہ ملک دشمن عناصر، ان کی باقاعدہ باہر سے تربیت ہو رہی ہے، ان کو پالا جا رہا ہے، ان کو مدد فراہم ہو رہی ہے۔ اندر یہاں پر ان کے سپورٹرز موجود ہیں، فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں، ان کو باقاعدہ جب اندر سے ان کے سارے ناطقے بند ہوئے تو پھر باہر افغانستان کے راستے سے بار بار بھیج کر، اور جو یہاں سے بھاگ کر گئے ان کی حفاظت کر کے پھر پاکستان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ 5 دنوں کے اندر، پچھلے 5 دنوں میں تقریباً 100 آدمیوں کا جاں بحق ہو جانا بہت بڑا لمحہ ہے، بہت بڑا لمحہ ہے۔ اور یہ ظالم نہ مسجدیں چھوڑ رہے ہیں، نہ مزارات کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے۔ یہ لڑائی آئیڈیالوجیکل بیس بھی رکھتی ہے، نظریاتی بیس بھی رکھتی ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کی لہر ہے اور یہ جو نرم گوشے ہیں، یہ نرم گوشوں کے اندر یہ دہشت گردی کے عناصر یہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ یہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ بھی ہے، ایک نرسری بن جاتی ہے جب آپ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ اپناتے ہیں، جب آپ ملک کے جب آپ امت کے مقابلے میں اور ملک کے مقابلے میں اور کثیر لوگوں کے مقابلے میں شدت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جب آپ اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، جب لوگ بلا سوچے سمجھے جہاد کے نعرے لگاتے ہیں اور خلافت کی باتیں کرتے ہیں اور ہر طرح کا بے سوچے سمجھے بیان دیتے ہیں، جب اسلحہ کی نمائش ہوتی ہے، جب عسکری تربیتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے اندر جب دین کو انوالو کر لیا جاتا ہے تو یہ معاملہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔ پھر یہیں سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور ایسے ہی عناصر کو استعمال کر کے وہ ملک کی جڑیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ ایک طرف ایک آئیڈیا کو تسکین دے رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ملک کو نیست و نابود کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ اگر یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو ہم کہاں ہوں گے، اور پھر خلافت کہاں آئے گی اور حکومت کیسے بنے گی اور اسلام کہاں نافذ ہوگا۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ دین اسلام کی صرف وہی تعلیم مثبت ہے اور مبنی بر حق ہے، دین اسلام کی صرف وہی تشریح، قرآن و حدیث کی صرف وہی تشریح قابل قبول ہے جو امت اور آپ کے ملک و ملت کی حفاظت کی ضامن ہو، جو امت کے اور ملک و ملت کے مفادات کو تحفظ دے۔ وہی تشریح قابل تعریف بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے، وہی تشریح ہے واحد۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی تشریح، کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا نعرہ جس سے آپ کا ملک ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن جائے، جس سے آپ کے درمیان خون کے دھارے بہہ جائیں، جس سے نفرتوں کے لاوے پھٹ پھٹ کے آپ کو بہا کے لے جائیں، ایسی کوئی تشریح دین کی تشریح نہیں ہے۔ یہ بات دماغوں میں بٹھا لیجئے، ایسی کوئی تشریح دین کی تشریح نہیں ہے۔ اس قسم کی تشریحات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھی کی گئی تھیں۔ جب وہ خلیفہ راشد تھے، ان کے سامنے ایک بہت ہی شدت پسند گروپ نکل کر آگے آیا تھا، اس کا نعرہ صرف جہاد تھا اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں قرآن، اور الجہاد اور الجہاد کا نعرہ اس کا ماٹو تھا،
اس کا شیعہ تھا، وہ خارجیوں کا گروپ تھا. اس نے خلیفہ راشد اسلام کے اتنے بڑے رہنما، رہبر، امت کی اتنی بڑی ہستی، مسلمانوں کے حقیقی قائد اور رہنما کے مقابلے میں اور صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے سامنے اسلام کی تشریح اس انداز سے کی کہ کچھ لوگ ان کی باتوں میں ٹیپ ہو گئے، جذبات میں آ گئے. ان کا بھی گروپ بن گیا، ان کا بھی گروپ بن گیا، اور ایسا گروپ بنا کہ انہی میں سے ایک بدبخت نے جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو اس لیے دین جب اس طریقے سے مس یوز ہوگا اور دین کو جب مس انٹرپریٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر انٹینسیفیکیشن بھر دی جائے گی، ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن، یہ چیزیں جب دین کے اندر تشریح و تعبیر میں داخل ہو جائیں گی تو پھر وہ دین ایک خوفناک تلوار بن جاتا ہے، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا اور روکنا. اس لیے اس دہشت گردی کے معاملے کو دینی رنگ نہیں ملنا چاہیے، اس کو کہیں سے کوئی نظریاتی حمایت حاصل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے تمام لوگوں کو جو نرم نرم زبانیں استعمال کرتے ہیں، جو ہلکے ہلکے میٹھے میٹھے الفاظ میں بات کرتے ہیں، اور پھر ان سیاسی قائدین پر تف ہے، ان مقتدروں پر، کہاں گیا وہ نیشنل ایکشن پلان، کہاں گیا؟ یہ ان کا بہت بڑا قصور ہے. یہ جتنا خون بہ رہا ہے ان کو حساب دینا ہوگا. ان کارپردازان کو یہ جو لے تو لال کر رہے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں اپنی سیاسی مفادات گین کر رہے ہیں، اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے. ذرا سوچئے، اتنے حساس حالات میں، اتنے سنگین حالات میں فوجی عدالتوں کی توسیع کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اس قوم کی عقل پہ تف ہے. ان حالات میں قوم کو جان بوجھ کے جہنم میں جھونکا جا رہا ہے اور لیڈری کر رہا ہے. اقتدار والے اقتدار میں بیٹھے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے. فوجی عدالتوں کی توسیع کہ جو اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت سخت آئرن ہینڈ استعمال کرنے کی ضرورت تھی. آپریشن ضرب عرض کے راستے میں رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ یہ پنجاب کو کس نے روکا تھا کہ یہاں فوجیں نہیں آئیں گی؟ یہی لیڈر ہیں، یہ ذمہ دار ہیں. آج جو خون بہایا گیا ہوا جو گرا ہے، عوام کو چاہیے کہ اپنے حکمرانوں سے احتساب کرے، لے ان سے حساب لے، ان کا احتساب کرے. ایک خون، یہ بیان بازیاں، یہ 70 سال ہو گئے سنتے سنتے ایسے بیانات، ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ملک کو یہاں پہنچا دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ملک کے محافظ ہیں. ان حالات میں بھی بیان بازیاں ہو رہی ہیں. یہ سندھ میں رینجرز کا راستہ روک کر کے اندرون سندھ میں جہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں قائم ہیں، وہاں آپریشن کا راستہ روکنے والے یہ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ہائی کلچرڈ، ہائیلی انٹلیکچوئل، ہائیلی سویلائزڈ جتاتے اور بڑے لبرل، بڑے ماڈریٹ، بڑے جمہوریت پسند، عوام دوست شہادتیں کرتے نہیں تھکتے کہ ہم نے قربانیاں دی. یہ قوم کو کیوں مرواتے ہو؟ کیوں نہیں اختیارات دیتے اور کیوں نہیں اس قوم کو امن دلاتے ہو اور دشمنوں کو کیوں نہیں پکڑنے دیتے؟ ان ناسوروں تک کیوں نہیں پہنچنے دیتے ہماری فورسز کو، ہمارے سپاہیوں کو؟ تو یہ رکاوٹیں اگر نہ ہوتی تو آج یہ آپریشن ضرب عضب کا تسلسل یہ فیسیلیٹیٹرز کو بھی ختم کر چکا ہوتا، مگر ان کو بچا لیا گیا اس لیے کہ اس میں یہ خود ملوث ہے. ان کے اپنے ہاتھ کہیں نہ کہیں سے آئے، ان کے اپنے ہاتھوں سے